یہ آپ دیکھیں جب میلاد المصطفیٰ آتا ہے، جگہ جگہ پروٹوکول، جگہ جگہ اہتمام، حسن و جمال، لائٹنگ، خوبصورتی سجایا جاتا ہے۔ یہ کوئی آج شروع نہیں ہوا۔ یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جب جہاں جہاں آئے ہیں، جب جب جہاں جہاں آئے ہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں، اور جب جب جہاں جہاں ابھی آئیں گے وہاں بھی بڑی شان و عظمت کے ساتھ آئے ہیں۔ جہاں آ چکے وہاں بھی بڑی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرمانا ہے۔ حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ خود کو ظاہر کر دوں، اے محبوب میں نے تمہیں بنایا، لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے محبوب اگر میں نے تمہیں نہ بنانا ہوتا، نہ دنیا بناتا، نہ میں آسمان بناتا، میں اب کچھ نہ بناتا۔ اور پھر جب بنانا چاہا تو ظاہرہ کسی کی نسل سے تو آنا ہے، تو کہا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بناؤں گا، اور آدم علیہ السلام کو بنانا ہے، آنا تو ان میں سے محمد مصطفیٰ نے ہے، لیکن فرمایا آدم آپ کی تخلیق کو ہم بڑے پروٹوکول کے ساتھ کریں گے۔ قرآن پڑھیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور وہ خلیفہ کس طرح بنایا؟ کہ اپنے دست مبارک سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو عظمت و شان عطا فرمائی۔ فرشتے جو بڑی معصوم مخلوق کہنے لگے مولا وہ جو زمین میں قتل و غارت کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری حمد کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ تم کہتے ہو کہ تم اس خلیفہ سے افضل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آگے کچھ چیزیں پیش کی، فرمایا انبئونی، دو نا مجھے ان کے بارے میں ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ تو سارے فرشتے کہنے لگے اے اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے مولا ہمارے پاس تو علم نہیں مگر جتنا تو نے عطا فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام کے آگے پیش کی چیزیں اور کہا آدم بتاؤ تو صحیح، تو اللہ کے دیے ہوئے علم سے آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے فرشتے عاجز آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرو نا آدم کو سجدہ۔ تمام تفاسیر میں لکھا ہے یہ سجدہ جو ہے آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، سجدہ تو اللہ ہی کو تھا، لیکن رخ آدم علیہ السلام کی طرف تھا۔ جس طرح ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، لیکن کام مقصود کیا تھا؟ کام مقصود یہ تھا کہ آدم کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ ہے نا، اصل میں اس کی تعظیم ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پروٹوکول کے ساتھ ہوئی، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، سارے فرشتے اس نور کی تعظیم میں آدم علیہ السلام کے آگے آگے، جدھر آدم علیہ السلام جائیں فرشتے آگے آگے۔ حضرت آدم نے کہا یا اللہ یہ سارے فرشتے آگے آگے ہیں، کہا اس لیے کہ میرے محبوب کا نور تمہاری پیشانی میں ہے۔ کہا مولا وہ نور ذرا مجھے بھی تو دکھا، میں بھی تو دیکھوں، میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور کی جھلک آدم علیہ السلام کے انگوٹھے کے نخون میں ظاہر کی۔ یہ جو ہمارے نیل ہیں ان کے اوپر آدم علیہ السلام کے نخونوں پہ ظاہر کیا وہ نور محمدی۔ آدم علیہ السلام نے محبت سے اپنے ان نخونوں کو چوم لیا۔ آج میں اور آپ نام سن کے چومتے ہیں، آدم علیہ السلام نے نور مصطفیٰ دیکھ کے چوما تھا۔ ہم اپنے والد کی وہی سنت ادا کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو ہم کیوں چومتے ہیں؟ دیکھیے کتنا پیارا نام ہے محمد، آپ بھی بولیے محمد۔ جب بولیں گے نا نیچے والا لب اوپر والے کو، اوپر والا لب نیچے والے کو ملائے گا، چوم لے گا۔ ہم کہتے ہیں جن لبوں نے نام محمد لیا ہے ہم ان لبوں کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ اللہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پروٹوکول کے ساتھ ہوئی، پھر آدم علیہ السلام کے پیشانی سے وہ نور جب پشت میں آیا تو سارے حضرت فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے،
پھر وہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آیا۔ تو اہل علم فرماتے ہیں، تفاسیر میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہر جگہ جو اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت عطا فرمائی نا، وہ آگ کا معاملہ ہو، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ مصر کا سفر ہو، کہیں بھی ہو، جہاں بھی نصرت ہو رہی تھی وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ ان کی نسل سے جناب رسالت محمد نے آنا ہے۔ اور یہ وعدہ قرآن کر چکا تھا، اے انبیاء جب وہ محبوب علیہ السلام آئے وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ بِهِ، تم نے ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ اب ہر نبی جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک ہر نبی جو ہے اس نور محمدی کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کیسی حفاظت فرما رہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح ہونے کے لیے ابراہیم کو اشارہ کیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جناب رسالت مآب نے آنا ہے، تو بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو آپ کا رب فرماتا ہے آپ وہ کیجئے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار اور ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار۔ حکم بھی رب نے دیا، بچایا بھی رب نے۔ جبرائیل کو کہا کہ لے جاؤ بیٹا، نکال دو اسماعیل کو، ڈال دو ابراہیم کے بیٹے کی جگہ اس کو ڈھونڈے کو۔ کیوں؟ کہا اگر اسماعیل چلے گئے تو ان کی نسل سے مصطفیٰ کیسے آئیں گے؟ یہ ان کے لیے پروٹوکول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے پہلے جتنے نبی آئے اسی طرح اس نور محمدی کی حفاظت کرتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ ہر نبی کہنے لگا ہمارے بعد رسول آ رہا ہے، ہمارے بعد پیغمبر آ رہا ہے، ہمارے بعد نبی آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو قرآن میں نقل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعدی جو میرے بعد آ رہا ہے اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے سامنے تذکرہ کر رہا ہے میرے مصطفیٰ کے آنے کا، ہر رسول تذکرہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ امتوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہو گئی کیوں نہ ہم بھی اسی رسول کی امت ہو جائیں، ہم اسی رسول کی امت ہو جائیں۔ ہر ایک تمنا کرنے لگا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمارے نبی کا اتنا تذکرہ کیا، سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے، سارے پیغمبروں نے، سارے مرسلین نے، تمام انبیاء نے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام امتیں چاہے وہ سابقہ تھی یا نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودی تھے یا مشرکین تھے، یعرفونہ کما ابناہم، کہا وہ نبی کو اس طرح جانتے تھے جیسے بندہ اپنی اولاد کو جانتا ہے، ایسے جانتے تھے، تذکرے اتنے ہو چکے تھے، اہتمام اتنا ہو چکا تھا، کما یعرفونہ کما ابناہم، کہا جیسے بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا ایسے وہ نبی کو جانتے تھے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا نبی آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، پیغمبر آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، سارے انتظار کر رہے ہیں، سارے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آ گئے تو انکار کیوں کیا؟ بھئی جب سارے انتظار کر رہے تھے تو آنے پر انکار کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل، سارے نبی، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت یعقوب، حضرت سلیمان، حضرت یوسف، یہ سارے نبی آ رہے تھے حضرت اسحاق کی نسل سے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی بھی اسی قبیلے سے آئے گا، اس لیے سارے انتظار کر رہے تھے، مشرکین بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، سارے کہ ہمارے قبیلے سے آئے گا۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اپنے محبوب کو اس نسل سے بھیجوں گا جس نسل میں ابھی تک کوئی اور رسول آیا ہی نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئیں گے۔ اور جب دیکھا کہ نبوت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے دوسرے قبیلے میں، دوسرے خاندان میں، کزن کی طرف چلی گئی ہے، تو اب انہوں نے انکار کر دیا، ضد میں انکار کر دیا۔ اور ضد ایک ایسی شے ہوتی ہے کہ دنیا کا نقصان تو کرتی کرتی ہے، کبھی آخرت کا نقصان بھی کر دیتی۔ انہوں نے ضد لگائی کہ ہم نہیں مانیں گے، نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی سب سے نکال دیا۔ اور اللہ اکبر، میرے محبوب وہاں ہے جس نبی اور رسول کے پاس آئے پروٹوکول کے ساتھ آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ کتنے ذبیحین کا بیٹا ہوں؟
دو، ایک تو اسماعیل علیہ السلام ہو گئے. اب دوسرے ذبیحہ کون ہے؟ ہوا کیا، نبی علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب، وہ آب زمزم کا کنواں چلتے 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 ایک وقت آیا تھا کہ گم ہو گیا تھا، یعنی پتہ نہیں چلتا تھا کہاں ہے. تو حضرت عبد المطلب وہ کنواں تلاش کر رہے تھے. تلاش جب کر رہے تھے تو کرتے کرتے انہیں خواب میں بتایا جاتا کہ اونٹ اور مینگنیوں کی جگہ دیکھو، جہاں خون ہو اور جہاں اونٹ کی مینگنیاں ہو وہاں تلاش کرو. روزانہ تلاش کرتے، حرم کے ارد گرد کہیں نہ ملتا. ایک دن وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے اونٹ ذبح کیا، تو جب اونٹ کی شدت تکلیف سے کچھ اس کی مینگنیاں باہر نکلی، وہاں خون بھی تھا، مینگنیاں بھی تھی. حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہی کھدائی کرنی ہے. وہیں کھدائی کرنے لگے نا تو سارے قبیلے والے آ گئے کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے، ہم بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے. اب مجھے بتائیے، جس بندے کو پتہ ہو کہ یہیں پہ خزانہ ہے وہ کسی کو ساتھ پارٹنر بنائے گا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں میں کر لوں گا. کہا نہیں نہیں ہم کریں گے. حضرت عبد المطلب نے انکار کیا کہ میں کر لوں گا کیونکہ مجھے بشارتیں ہو رہی ہیں، پتہ ہے. سب نے کہا نہیں ہم ساتھ چلیں گے، ہم بھی کریں گے. حضرت عبد المطلب بظاہر پورے وہ لوگ تھے قبیلے مغلوب ہوئے. اس وقت ان کے دل سے ایک بات نکلی کہ یا اللہ مجھے اتنی کثرت کے ساتھ اولاد دے کہ میں ان سارے قبیلوں کے اوپر غالب آ جاؤں، اور اگر مجھے اتنی کثرت سے اولاد ملی میں غالب آ گیا تو ان میں سے ایک بیٹا میں تیری راہ میں ذبح کر دوں گا. یہ اس زمانے میں انداز تھا قربانی دینے کا. اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کو 11 بیٹے عطا فرما دی. اب حضرت عبد المطلب ان کی پرورش کرتے رہے، پروان چڑھاتے رہے، بڑے ہو گئے. پھر ایک دن خیال آیا کہ وہ ارادہ کیا تھا کہ ایک بیٹا تو اللہ کو دینا ہے، لیکن اب کون سا دینا ہے؟ اب 11 کے 11 میں سے جس سے پوچھیں گے بھائی آپ، تو کہیں گے ابا جان نہیں، جان بہت پیاری ہے، خادم ہوں آپ کا، لیکن دوسرے کی طرف. اب طے یہ پایا کہ قرہ اندازی کریں گے، جس کا نام نکل آیا اسے ذبح کر دیا جائے گا، منت پوری ہو جائے گی. اب 11 بیٹوں میں جو قرہ اندازی کی، دیکھیں پروٹوکول محبوب علیہ السلام کا. 11 بیٹوں میں جو قرہ اندازی کی تو نام نکلا سب سے چھوٹے بیٹے کا، جن کا نام ہے عبداللہ، اور وہ والد ہے میرے اور آپ کے مصطفیٰ کے. اب جب سب سے چھوٹے بیٹے کا نام نکل آیا، عبد المطلب نے کہا وہ یہ کیا، لیکن اب تو کیا آپشن ہو سکتی تھی، لیکن سارے بھائی بول پڑے کہ ابا جان نہیں، یہ ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے، اسے ذبح نہ کریں، کوئی فدیہ دیجیے، کوئی کفارہ دیجیے. اس وقت کی ایک راہنہ عورت سے پوچھا بھی کیا کریں، اگر بیٹے کو ذبح نہ کروں تو اس کا کوئی الٹرنیٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک آپشن ہے. جیسے علماء سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں نا، حضرت صاحب جھوٹی قسم کھا لی تو کیا کریں، یہ کر لیا تو کیا کریں. اس وقت کی جو عالمہ راہنہ تھی اس سے پوچھا، اس نے کہا ایک جان کے بدلے 10 اونٹ، لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ 10 اونٹوں کی پرچی ڈالو گے، 7 حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی ڈالو گے، قرہ اندازی ہوگی. اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو اونٹ ذبح ہو جائیں گے، لیکن اگر پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو اونٹوں کی مقدار ڈبل کر دینا. اعلیٰ حاضر قیاس، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہنا، جب اونٹوں کے نام کی پرچی نکلے اتنے اونٹ ذبح کر دینا تو تمہارا یہ فدیہ ادا ہو جائے. حضرت عبد المطلب نے بھی ٹھان لی کہ بیٹے کو قربان نہیں ہونے دینا. اب پرچی ڈالی 10 اونٹ حضرت عبداللہ، تو پرچی نکلی حضرت عبداللہ. 20 اونٹ حضرت عبداللہ، پرچی پھر حضرت عبداللہ کی. 30 اونٹ حضرت عبداللہ، پرچی پھر حضرت عبداللہ کی. آج ایک اونٹ ذبح کرنا بڑا مشکل ہے، اس وقت حضرت عبد المطلب نے کتنے اونٹ ذبح کیے ذرا سنیے. 40 50 60 70 80 90 اونٹ. اور حضرت عبداللہ جہاں تک پہنچے، لیکن اس کے باوجود ہر دفعہ نام نکلتا ہے حضرت عبداللہ، ہر دفعہ. یہاں تک کہ عبد المطلب نے کہا کہ کرو 100 پورا، سینچری پوری کرو، 100 اونٹ. اور حضرت عبداللہ اب جب پرچی ڈلی تو اب نکل آئے 100 اونٹ. حضرت عبداللہ نے کہا الحمدللہ، کہا لاؤ میرے اونٹ، اور 100 کے 100 اونٹ قربان کر دو، اپنے بیٹے عبداللہ کو میں بچا لوں گا. ہے کہ نہیں علی علیہ السلام کے والد کے لیے پروٹوکول. اب جب 100 اونٹ قربان ہو گئے تو بچے کی تو بڑی واہ واہ ہوئی سوسائٹی میں، یار یہ بچہ
آج ہم اپنے کسی بچے کو کسی اچھی یونیورسٹی میں، اچھے کالج میں، اچھے کسی ڈگری کے لیے پڑھائیں نا، سارے بچوں میں سے جس کو باہر بھیج دیں کہ یار یہ ادھر ادھر سے پڑھ رہا ہو کہ یار بڑی بات ہے یار اس بچے میں، تو اب اس بچے کے اوپر لوگوں کی نظریں آ گئی، اب دیکھنا شروع ہو گئی کہ یہ عبداللہ میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ عبد المطلب نے 100 اونٹ دے دیے۔ اب جب انہیں سب نے دیکھا، یہودی بھی دیکھنے لگے، نصارہ بھی دیکھنے لگے، مشرکین بھی دیکھنے لگے، نام پوچھا عبداللہ، عمر پوچھی، یہ عادت، یہ طریقہ، یہ سلیقہ، یہ کرتے کیا، یہ ساری نشانیاں، قبیلہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے، ساری نشانیاں دیکھتے جاتے تھے۔ وہ یہودیوں کے عالم کہنے لگے ہو دیکھو دیکھو دیکھو، اس بچے میں جتنی نشانیاں ہیں، عبداللہ میں جتنی باتیں ہیں، یہ تو ساری وہ باتیں ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اللہ کا آخری نبی اور رسول آئے گا اس کے والد کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبداللہ کے اوپر تو اور نظریں آ گئی کہ ہیں، اب یہودیوں نے کہا کہ ہیں اگر عبداللہ کی نسل سے آخری نبی آ گئے تو ہم تو حضرت اسحاق کی نسل سے ٹرانسفر ہو جائے گی نبوت، دوسرے قبیلے میں چلی جائے گی، کہا اس سے پہلے کہ ان کی شادی ہو تو ان کو شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے تاکہ نبوت ہمارے پاس ہی رہے۔ جنگل میں پہنچے، حضرت عبداللہ اکیلے جا رہے تھے اور یہ سارے یہود پہنچے اور کہا کہ مار دیں گے، سارے حملہ کرنے لگے۔ وہاں پہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے والد تھے، حضرت آمینہ کے والد کا نام تھا وہب، وہ حضرت وہب دیکھ رہے تھے، عبد المطلب کے دوست تھے کہ میرے دوست کے بیٹے کو مارنے لگے ہیں، لیکن وہ لوگ زیادہ تھے، روک نہیں سکتے تھے ان کو کہ ایک بندہ دوسرے کے ساتھ مل کے درجنوں لوگوں کو کیسے روکے گا، روک نہیں سکتے تھے، لیکن چھپ گئے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ان ساروں نے حملہ کیا حضرت عبداللہ پر، لیکن خدا کی قدرت، وہ کہتے ہیں نا فانوس بن کر جس کی حفاظت خود ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خود ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کہا حضرت عبداللہ کو جب شہید کرنے کے لیے حملہ کیا نا، اللہ تعالیٰ نے غیب سے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور ان سے ڈر کر سارے یہودوں نے سارا بھاگ گئے اور حضرت عبداللہ کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت فرمایا۔ حضرت وہاب نے جب یہ بات دیکھی نا تو حیران ہو گئے کہ یار اس عبداللہ میں کوئی کوالٹی تو ہے، کوئی بات تو ہے کہ باپ 100 اونٹ دیتا ہے اور جنگل میں اکیلا ہے اور اس طرح اسے بچا لیا جاتا ہے۔ تو واپس آ کے حضرت عبد المطلب سے ملے، کہنے لگے عبد المطلب تم دوست ہو، میں بھی تمہارا دوست ہوں، کیوں نہ اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل لیں، رشتہ داری میں بدل لیں، میری بیٹی آمینہ ہے اور تمہارا بیٹا عبداللہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں جب سے 100 اونٹ قربان کیے ہیں نا، بچے میں نظریں تو بڑی لوگوں کی ہیں، چلو اس کو کرتا ہوں، اور آپ نے وہ رشتہ کیا۔ لیکن اسی اثنا میں کیا ہوا، ادھر یہودیوں کے مرد کیا کہہ رہے تھے کہ انہیں شہید کر دیں، جب گھروں میں جا کے باتیں کرتے ہیں نا، گھروں میں عورتوں سے، اپنی بیویوں سے کہ ایک بچہ ہے مکہ میں عبداللہ نام ہے، اس کے اندر ساری نشانیاں یہ ہیں جو آخری نبی اور رسول کے والد کی ہیں، تو وہ عورتیں تو پھر عورتیں ہوتی ہیں نا، ان عورتوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہونا شروع ہو گئی، ہمارے مرد جو مرضی کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم میں سے کوئی عبداللہ سے نکاح کر لے تاکہ آخری نبی کی ماں بننے کا فضیلت ہمارے حصے میں آ جائے۔ اسی اثنا میں امام شوطی فرماتے ہیں ایک عورت حضرت عبداللہ کے سامنے سے گزری، حضرت عبداللہ کو کہا عبداللہ سنو، کہا بولو، کہا تمہارے والد نے جو 100 اونٹ تمہارے لیے ذبح کیے، وہ 100 اونٹ یا ان کی قیمت مجھ سے لے لو، میں دیتی ہوں، اور اس کے بدلے میں تم مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت عبداللہ تو پاک دامن تھے، کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ تو والد کریں گے۔ واپس آئے، والد سے بات کی، حضرت عبدالمطلب نے کہا نہیں، آمینہ بنت وہب سے نکاح ہوگا، نکاح ہو گیا، صحبت ہو گئی، وہ نور محمدی جب منتقل ہو گیا حضرت عبداللہ کی پشت سے رحم حضرت آمینہ میں منتقل ہو گیا، کچھ عرصے بعد وہی عورت گزری، حضرت عبداللہ نے دیکھا، اس عورت نے دیکھا بھی نہیں اور رخ ادھر کر کے چلی، پوچھا بات سن، کل تک 100 اونٹ کی قیمت دیتی تھی اور آج رخ بھی نہیں کرتی، تو کیا بولی؟ کہنے لگی عبداللہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے تو یہ پتا گیا تھا کہ آخری نبی کے والد ہونے کی ساری نشانیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، میں چاہتی تھی تم سے نکاح ہو جائے تاکہ آخری نبی کی ماں ہونے کا مجھے شرف مل جائے،
اور وہ آمینہ کو مل گیا، وہ مجھ پہ سبقت لے گئی، لہذا اب مجھے تم پہ آنے سے کوئی حاجت نہیں۔ پتہ چلا نور محمدی جہاں جہاں بھی جا رہا ہے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور جب حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں پریگننٹ ہو گئی، تو پریگننسی کے پیریڈ کے دوران جتنے بھی پرابلمز ہوتی ہیں تو مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا، میرے لیے اور ہی معاملات تھے، اور ہی پروٹوکول تھا۔ کیا کہا؟ کبھی خواب میں حضرت مریم آ جاتی ہے، کبھی خواب میں حضرت آسیہ آ جاتی ہیں، کبھی خواب میں حضرت آدم آتے ہیں، کبھی خواب میں حضرت ابراہیم آتے ہیں، کبھی خواب میں کوئی نبی آتا ہے، کبھی حضرت ادریس آ رہے ہیں، کبھی حضرت شیش آ رہے ہیں، اور آ کے کہہ رہے ہیں آمینہ تجھے مبارک ہو، تو جس سے حاملہ ہے نا وہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا محبوب ہے، آخری نبی اور رسول ہے، اور سارے نبیوں کا سردار بن کے آنے والا ہے، وہ امام الانبیاء بن کے آنے والے ہیں، وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، وہ النبی اولا بالمؤمنین انفسہم ہے، وہ نبی تو کیا ہے؟ اللہ اکبر کا یہ نبی تو وہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن پاک کی آیات اللہ اکبر کا یہ نبی بڑی شانوں والا ہے۔ اور کہتی ہے کہ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ جب ولادت کا وقت آیا، اب پروٹوکول کیا ہے؟ کہا حضرت آمینہ فرماتی ہیں ولادت کا وقت قریب آیا تو کوئی مجھے تکلیف نہیں، خرج منی نور، خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی۔ قرآن کہتا ہے نا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہاری جانب نور۔ تو حضرت آمینہ بھی کیا فرما رہی ہیں؟ خرج منی نور، مجھ سے نور ہی نکلا۔ اور جب رب نے نور بھیجا، وہ آمینہ فرمائے نور آیا، تو ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اللہ اکبر، جن کا نام نور، جن کی صورت نور، جن کی سیرت نور، جن کا کردار نور، کہنے والے نے کہا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل مثالی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے محبوب کے روح کو دیکھا، بیٹے کے چہرے کو دیکھا، اللہ اکبر، سرمگی آنکھیں ہیں، روشن چہرہ ہے، ناک بریدہ ہے، ختنہ شدہ ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، معطر معطر، معمر معمر، خوشبودار رسول، اللہ اکبر۔ اور آتے کیا کر رہے ہیں؟ سر کو سجدے پہ رکھ کے اعلان کر رہے ہیں رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یعنی آتے ہی بتا رہے ہیں میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، میں وہ نبی ہوں جس کی امت ہے، اور میں آتے ہی اپنی امت کی بات بھی کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں پروٹوکول؟ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے اللہ اکبر، پیدا ہوئے بڑے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بات پسند ہی نہیں فرمائی کہ محبوب کے کسی عضو کے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے کسی مخلوق کا عمل دخل ہو۔ رب تعالیٰ نے ہر حسن محبوب کو خود عطا فرما دیا، محبوب آپ کو کامل بنایا ہے، اس لیے تو کہا وہ احسن منک لم تر قط عینی وہ اکمل منک لم تلد النساء، کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین ہماری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ دیکھے کیسے؟ آپ سے زیادہ کامل کسی ماں نے پہلے نہیں ملا۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت کیا کر رہے ہیں؟ محبوب کے سامنے بیٹھ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو ممبر پہ بٹھایا، خود زمین پہ بیٹھے اور کہا اللہم ایدنی بروح القدس، اے اللہ حسان میری تعریف کرنے لگا ہے، اپنے فرشتے کے ذریعے اس کی مدد فرما، اس کی زبان کی نکلتوں کو کھول دے، اس کے حافظوں کو مضبوط کر دے، اس کو الفاظ دے دے۔ تو حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ وہ احسن منک لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وہ اجمل واکمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ کسی ماں نے خوبصورت اور کامل پیدا کیا ہی نہیں۔ کأنک خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہا گویا آپ کو ویسا پیدا کیا ہے جیسا آپ نے چاہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کا حسن و جمال بڑھتے جا رہے پروٹوکول جہاں آئے دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے امام سیوطی فرماتے ہیں مشرق کے پرندے مغرب کو، مغرب کے پرندے مشرق کو مبارک باتیں دے رہے ہیں کہ لو
مبارک ہو، وہ آخری رسول آ گیا ہے، وہ آخری پیغمبر آ گیا ہے۔ بیت اللہ چھپ رہا ہے، حضرت نوح نبی علیہ السلام کے گھر کی طرف حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا، جاؤ جھنڈے لگا دو، بیت المقدس میں بھی بیت اللہ میں بھی جھنڈے لگا دو۔ کیوں؟ تاروں کو پتہ چل جائے جو آنے والا ہے نا، اس کی سلطنت زمین پر بھی ہوگی، آسمانوں پر بھی ہوگی، اس کی سلطنت کے کیا کہنے ہوں گے۔ پروٹوکول ہی پروٹوکول، اللہ اکبر، میں کس پروٹوکول کی بات کروں۔ اب چلو یہاں تو رسول آئے، ہر جگہ پروٹوکول کے ساتھ آئے، اب ذرا وہاں لے کے چلوں جہاں جہاں بھی مصطفیٰ نے آنا ہے، وہاں کا بھی پروٹوکول بتاؤ۔ پھر یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے کہ یہ لائٹنگ کیا اور سجاوٹ کیا ہے۔ مجھے بتائیے جہاں جہاں مصطفیٰ آئے پروٹوکول کے ساتھ آئے کہ نہیں آئے؟ بولیے نا، چلے آواز نہیں اور کر سکتے تو ہاتھ ہی اٹھا دیں، آئے کہ نہیں آئے؟ پروٹوکول کے ساتھ آئے، اہتمام کے ساتھ آئے، شانوں کے ساتھ آئے۔ اب سنیے، اب جہاں جہاں آئیں گے وہاں بھی بڑا پروٹوکول ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہاں کہاں آئیں گے؟ سب سے پہلے تو میری اور آپ کی قبر میں آئیں گے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا وصال بھی ربیع الاول میں ہی ہے اور ولادت بھی ربیع الاول میں ہی ہے، روایات مختلف ہے، طریقے مختلف ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وصال نبوی میں حکمت کیا ہے۔ کیا اگر اللہ تعالیٰ شیطان کو قیامت تک مہلت دے سکتے ہیں کہ بندوں کو ورگلاؤ، تو کیا اپنے نبی کو قیامت تک مہلت نہیں دے سکتا کہ محبوب زمین پہ رہے، وہ بھٹکائے گا تو ہدایت دیں، وہ غلط رستے پہ لے جائے گا تو سیدھے رستے پہ لائیں؟ لیکن کہا نہیں، محبوب نہیں۔ اچھا، محبوب نے بھی دعا نہیں کی یا اللہ مجھے عمر دے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام کو ملی کہ نہیں ملی؟ کہتے نا تو آیا بڑا خضر، تو ابھی حیات پیتا ہے، کیا مطلب؟ حضرت خضر کو بھی ملی، محمود الانبیاء کی تو کیا بات۔ لیکن نہیں، حکمت کیا ہے؟ ہزاروں حکمتیں ہوں گی وصال نبوی میں، نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے میں ہزاروں حکمتیں ہوں گی۔ میں آپ کو ایک حکمت بتاتا ہوں، مجھے بتائیے ہر امتی کی خواہش ہے کہ نہیں کہ وہ اپنے محبوب نبی کا دیدار کرے؟ جب تک نبی علیہ السلام زمین پر ظاہری طور پر حیات رہے، لوگ صحابہ آتے، ملتے، ملاقاتیں کرتے، لیکن پوری دنیا میں تقریباً کم و بیش 1,24,000 ہی صحابہ ہوئے، کہیں نہیں دیکھ سکے۔ حضرت ویسے کرنی ملنے بھی گئے، عمر بھی پائی، زمانہ بھی پایا، اب آگ کے وطن میں بھی گئے، لیکن ملاقات ہے یہ میرا سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکنو چلے ڈاواں، یعنی صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ اب کیا ہے، اگر محبوب علیہ السلام قیامت تک بھی زمین پہ تشریف فرما رہتے، قرآن کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں میں نہیں اٹھائے گئے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زندہ آسمانوں سے دنیا میں تشریف لائیں گے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہو سکتے ہیں تو میرے اور آپ کے نبی تو زمین پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ لیکن کہا محبوب نہیں، آپ نے پردہ کرنا ہے، آپ نے وصال کرنا ہے۔ کیوں؟ کہا آپ کا ہر امتی چاہتے ہیں آپ کا دیدار کرے، لیکن زمین پہ رہیں گے نا، ہر کوئی دیدار کر سکتا، کوئی بیمار ہوگا وہاں آ نہیں سکے گا، کسی کا خرچہ نہیں ہوگا وہ پہنچے گا نہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہوگی، کسی کا کوئی مسئلہ، لیکن چاہتا ضرور ہے ہر ایک کہ آپ کا دیدار مجھے مل جائے۔ اے محبوب، آپ دنیا سے پردہ کر دیجئے، آپ پردہ فرمائیے، دنیا سے پردہ فرمائیے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کا ایک ایک امتی مرتا جائے گا، قبر میں آتا جائے گا، ہم آپ کا دیدار عطا فرماتے جائیں گے، آپ کا دیدار ہوتا جائے گا۔ تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتلا اس چہرے والے کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب جو عاشق ہوگا نا، عاشق، اس کی تو کیفیت ہی اور ہوگی، جو تیاری کر کے گرا ہوگا، جس نے یہ نعرے لگائے ہوں گے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جس نے یہ نعرے لگائے ہوں گے، وہ کہے گا تو ابھی تو میں نے سرکار کو دیکھا نہیں تھا، بس علماء نے بتایا تھا، رؤیت ہلال کمیٹی نے بتایا تھا، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، تو میں نے کہا تھا سرکار کا مہینہ آ گیا، اور سرکار کا مہینہ آ گیا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ تو پہلے تو سن کے نعرے لگا رہا تھا، اب تو میں محبوب کا دیدار بھی کر رہا ہوں، اب تو یہ سامنے ہے۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں،
اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن اٹھا کے واسطے۔ اللہ اکبر، قبر میں سرکار آئیں گے، پروٹوکول کیا ہوگا؟ پہلے اٹھایا جائے گا، محبوب کا دیدار کروایا جائے گا۔ اب حشر میں چلے، اب حشر میں سرکار آئیں گے، کیسا آئیں گے؟ اب دیکھیں، حشر میں میں اور آپ بھی جائیں گے، ہمارا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سارے لوگ میدان معاشر میں آئیں گے نا تو پیدل آئیں گے، مگر میں اپنی سواری میں سوار ہو کے آؤں گا۔ کہا سارے پرہنہ ہو کے آئیں گے، میں اس دن بھی اپنے لباس میں آؤں گا۔ ہر کوئی نفسی نفسی کر کے آئے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میری شان سے آؤں گا، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک میں عمر کا ہاتھ ہوگا، میں اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں میدان محشر میں آؤں گا۔ اور اللہ اکبر، جب میدان محشر میں آئیں گے تو کیا پروٹوکول ہوگا، کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی۔ پڑھیے مسلم شریف کی ایک طویل حدیث ہے، یہ میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں میدان حشر میں جمع، اور کہہ رہے ہیں کہ حساب شروع ہو جائے۔ 25,000 سال گزر جائیں گے، حساب ہی شروع نہیں ہو رہا۔ سارے لوگ کہیں گے بھی جنت میں جانا ہے دوزخ میں جانا ہے، اس کا فیصلہ تو ہونے دو، پہلے حساب تو شروع ہو۔ اب سارے لوگ، سارے کے سارے لوگ جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام آپ والد ہیں، ہم پہ مشکل وقت ہے، آپ مدد کیجئے نا۔ وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، میں تو خود دانا کھا لیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ وہ اپنا عذر بتائیں گے، ابراہیم، حضرت اسماعیل، سارے نبیوں کے پاس آئیں گے، سارے کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کی طرف۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری۔ مولانا حسن رضا خان نے اسی ان الفاظ کی ترجمانی کی، کہا سارے نبی کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ بتائیں، کہا آج ایک ہی رسول ہے، ایک ہی پیغمبر ہے، جس کی رب مانے گا وہ مصطفیٰ ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، جب میرے مصطفیٰ کے پاس آگے کہیں گے نا تو میرے مصطفیٰ فرمائیں گے اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، آج ہوں میں ہی ہوں، آؤ میں ہی ہوں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر آنا رہا ہوگا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دوں گا، اللہ کی ایسی حمد کروں گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک کسی نے ایسی حمد نہیں دی۔ اب رب حمد سن کے فرمائے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سر تعطا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفا تشفا، آپ شفاعت کرتے جائیے ہم آپ کی شفاعت قبول کرتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہر جگہ پروٹوکول ہے میرے مصطفیٰ کو، اور کتنا بڑا پروٹوکول۔ فرمایا سنو، جہاں چلا جاؤں گا نا معاملہ بدل دوں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، میں بیان کے اختتام کی طرف لا رہا ہوں، کہا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میدان معاشر میں کہاں ملوں؟ کہا حوض کوثر پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا میرے تو جو امتی پیاسے ہوں گے نا ان کو بھر بھر کے جام پلا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو کہا میزان پہ آنا۔ کہا وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا جن امتیوں کا امال کا پلڑا ہلکا ہوگا نا اسے بھاری بنا رہا ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہا پھر انہیں صراط پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا میں نے سر کو سجدے میں رکھا ہوگا اور رب سلم رب سلم کہہ رہا ہوگا، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ ہر جگہ پروٹوکول ہی میرے مصطفیٰ کو ہے، اس لیے تو کہا صفی و نجی، کلیم و مسیح، سبھی سے کہیں نہ بنی، ہائے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، وہ جو محبوب نے بنایا اور فرمایا سارے نبی جنت میں بعد میں جائیں گے، پہلے محمد مصطفیٰ جائیں گے۔
یہ ہے پروٹوکول۔ مجھے بتائیں جس نبی کو آنے سے لے کے قیامت تک پروٹوکول ہی پروٹوکول ملے، اگر اس کی آمد میں تھوڑا سا ہم اہتمام کر لیں تو کون سی بات غلط ہو جائے گی؟ اس لیے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی قوم، ہم حشر تک محبوب کے ذکر کریں گے۔ اور یقین جانیے محبوب کی شان تو ایسی ہے، جتنا چاہے بیان کرتے رہیں، جتنا چاہے بیان کرتے رہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ نے اپنا محبوب کو بنایا کہ جس کو کہا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بن مثالی ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے ایسا خوبصورت نبی رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور ایک عاشق کہنے لگا اس صورت نو میں جہاں آکھاں، جہاں آقا کے جانے جہان آکھاں، سچ آقا کے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ اللہ اکبر، وہ محبوب بڑا پیارا ہر جگہ میرے اور آپ کے کام آئے۔ پیدا ہو تو رب حبلی امتی، غار میں ہو تو رب حبلی امتی۔ وصال کے وقت جب اپنے عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ لب ہل رہے ہیں، کان قریب کیا تو کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی۔ معراج پر جائیں، رب فرمایا السلام علیکہ، اے نبی تجھ پر سلام، السلام علیکہ علیکہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر کا تجھ پر سلام۔ محبوب کیا کہ مولا مجھ پر نہیں، السلام علینا، اے مولا اپنے سارے بندوں پر، ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں کہتا ہوں نبی پیدا ہوتے ہی ذکر کریں میرا اور آپ کا، غار میں ذکر کریں میرا اور آپ کا، آپ دنیا سے جا رہے ہو ذکر کریں میرا اور آپ کا۔ نبی نے تو رب سے کبھی نہیں پوچھا مولا اپنی امت کا ذکر کہاں کروں کہاں نہ کروں۔ آج امتی ہے جو کہتے ہیں یہاں ذکر کرو یہاں نہ کرو، اس طرح کرو اس طرح نہ کرو۔ ہائے ہائے، وہ مصطفیٰ تو اللہ اکبر جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اس امت کے لیے کہاں کہاں نہیں کام آئے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں تم جہنم میں گر رہے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لے جا رہا ہوں۔ میدان محشر میں آئے، اللہ اکبر کیا کمال بات کہی کسی نے۔ اشعار کے اوپر میں شہر کو کہوں گا، وہ اشعار پڑھیں گے میرا بیان ختم ہو جائے گا۔ میں محبوب علیہ السلام جب میدان محشر کے اندر امتی پھنسا ہوگا نا اور اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوگا، آج حضرت امام اہل سنت نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کا دن ہو اور آپ کے امتی گناہ گار ہو۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں نا کبھی حوض کوثر، کبھی پل صراط، کبھی میزان کے اوپر کہاں کیا کر رہے ہوں گے تو امتیوں کو بچا رہا ہوگا۔ آج حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کبھی حوض کوثر، کبھی پل صراط، کبھی میزان۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا۔ اے محبوب کبھی ادھر میرا امتی، ادھر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ میں، محبوب ادھر سے آواز آئے گی میں، محبوب ادھر۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا۔ اور آج افسوس کہ ہم اس محبوب سے دور ہیں، ہم اس محبوب کے طریقے سے دور ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا اے نفس تیری وحشتوں پہ مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ وہ محبوب جو مجھ سے پیار کریں، آپ سے پیار کریں۔ آج ہم ان کے طریقے کو چھوڑیں، آج ان کی سنت کو چھوڑیں، آج ان کی تعلیم کو چھوڑیں، آج ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی نماز کو چھوڑیں، آج ہم قرآن کی تلاوت کو چھوڑیں، آج ہم حقوق العباد کو چھوڑیں، آج رب کی بندگی نہ کریں، بندوں کے حقوق ادا نہ کریں، کنائے عاشق رسول اور نماز نہ پڑھیں، کنائے عاشق رسول کاروبار سود کا کریں، کنائے عاشق رسول اور نجائز ہر کام کریں۔ یاد رکھیے عاشق رسول ایسا نہیں، ہمیں تو وہ عاشق رسول چاہیے کہ جو جدھر سے گزر جائے نا لوگ کہ عاشق رسول جا رہا ہے، محب رسول جا رہا ہے۔ نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، نیک بھی ہو، سچا بھی ہو، ایمانت دار بھی ہو، حق پورا ادا کرنے والا ہو۔ اور اللہ اکبر کاش ایسے عاشق ہوں گے نا تو یہی عاشق کہیں گے جیسے کسی عاشق نے کہا تھا جب میری قبر بناؤ نا تو اتنی گہری بنانا کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ کسی نے کہا جی وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب سرکار قبر میں آئے نا میں کھڑے ہو کے استقبال کرنا چاہتا ہوں۔
یہ وہی عاشق کہہ سکتا ہے جس نے لمحہ لمحہ حضور کی یاد میں گزارے ہو۔ وہ اشعار میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین حضرت فرماتے ہیں قیامت کا دن ہو اور میں پھنسا ہوں، امال نہ ہو، فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں، اس وقت میں اپنے محبوب آقا کو پکاروں، کیونکہ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے، اور اذن ملے گا میرے مصطفیٰ کو۔ کہتے ہیں کہ دیکھو پھر کس طرح محبوب مجھے بچائیں، اور محبوب جب بچائیں گے نا تو میدان میں شور اٹھے گا، محشر میں اٹھے شور کے بعد اپنے بندے کو مصیبت سے چھڑایا کیا ہے۔